کوئی ذمہ داری ڈالتی ہے تو یہ دیکھ کر ڈالتی ہے کہ کیا اس میں اس ذمہ داری کی سکت ہے، اور اگر سکت نہ بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس یہ قوت موجود ہے کہ وہ آپ کو وہ سکت بخش دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا دن میں اپنے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ ایسے انداز سے تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کر چل سکوں۔ آج کے اس موقع پر میں، کیونکہ یہ قائد ایوان کی حیثیت سے میری ایک پہلی تقریر ہے، میں ذوالفقار کی بھٹو شہید جنہوں نے 1975 میں میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سینئر وزارت دی، اور اس کے بعد ان کے نواسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوبارہ 2025 میں ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے 1990 میں میرے والد کو وزارت وظیفہ کے منصب پر فائز کیا، اور آج پھر 2025 میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھ پر جو یہ ایک ذمہ داری مجھے سونپی، میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد جناب اسپیکر تھوڑا سا اس وجہ سے تھا کہ یہ رشتہ اعتماد کا نصف صدی کا ہے، جماعت کی قیادت کی طرف سے یہ اعتماد اللہ کے فضل و کرم سے اگر آج بھی بحال ہے تو اس پہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ میں آج کے دن آصف علی زرداری صاحب کا بھی، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی، محترمہ فریال تالپور صاحبہ جن کی شفقت ہمیشہ ماں جیسی رہی، برادر اکبر چودھری ریاض صاحب موجود رہے، میں ان کا بھی شکریہ سب اپنی اولین فرض سمجھتا ہوں کہ آج جو مجھ پر یہ اعتماد کیا گیا کہ میں اس نئے مشکل کٹھن سفر کا آغاز کر سکوں، کیونکہ آپ خود اس پوری چیز سے واقف ہیں کہ جب ہم نے ریاست کے اندر یہ حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ خود سے کیا اور اپنی جماعت کو اس بات سے آگاہ کیا، تو شاید اس وقت ان کی بھی یہی بات تھی اور یہی سوچ تھی کہ 7, 8, 9 ماہ کے اندر یہ فیصلہ، یہ حکومت اپنے ہاتھ میں لینا آسان نہیں ہوگا، لیکن جو ذمہ داری ہم نے لی، یہ ذمہ داری آج مجھ اکیلے میں نہیں بلکہ اس پوری حکومت میں بیٹھے ہوئے تمام وہ ساتھی جنہوں نے مجھے ووٹ دیے وہ سب نے نبھانی ہے۔ میں آج کے دن اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی تمام قیادت کو، شہباز شریف صاحب کو، میں تمام اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو، میں تمام اپنے ساتھیوں کو پارلیمانی پارٹی کے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب کا ایک اعتماد رہا۔ میں اس بات کو اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کا یہاں پر 12 دفعہ ذکر خیر کیا گیا۔ میں اپنی والدہ کا بھی، کیونکہ جب میرا نام نامزد کیا گیا، جب میری سی وی لائی گئی، دکھائی گئی میڈیا کے اندر، تو میری والدہ محترمہ کا بھی اس میں ذکر خیر کیا، کیونکہ وہ ایک بڑی دلیر خاتون تھی، اور جب میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اتنا لمبا چوڑا کوئی خواہش اور شوق نہیں تھا، لیکن ان کی سرپرستی، شفقت، ہمت نے مجھے اس سفر کو جاری رکھنے کا حوصلہ دیا۔ میں اپنے حلقے کے عوام حویلی، جس کے بادشاہوں نے مجھے منتخب کر کے یہاں پر بھیجا، جن کی وجہ سے یہ منصب جلیلہ مجھے نصیب ہوا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ تو جناب اسپیکر، آج ایک سیاسی جمود ٹوٹا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ آج آپ کو گیلری میں ورکر بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، شاید نعرے بازی بھی ہوئی۔ یہ میری ذات کی وجہ سے نہیں، یہ سیاسی ماحول کی وجہ سے ہے جو آج لوگوں نے محسوس کیا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت بنی ہے، اور شاید لوگ اس کے منتظر تھے۔ میں اس خوبصورت روایت کو، جو اس سے پہلے جو پرائم منسٹر
آؤٹ گوئنگ اسپیچ کی، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ذکر کیا. اور پہلی بار ایسا ہوا کہ جب کوئی آنے والا وزیر اعظم جانے والا آنے والے کی تعریف کرے گی، اس طرح کی روایت ویسے سیاست میں نہیں ہوتی. اور میں بھی قدر اس بات سے کبھی میں نے بارہا اپنی پارلیمانی پارٹی میں جماعت میں بھی کہا کہ میں جب اس کیبنٹ میں بیٹھا میرا ضمیر مطمئن تھا، میں اس وجہ سے ساتھ تھا. بے پناہ وہ کام ہوئے، اچھے ہوئے، جس میں خواجہ فاروق صاحب نے کہا برابری کی بنیاد پر فنڈز بھی تقسیم کیے گئے. بے شمار ایسے کام تھے جن کا شاید یہ حکومت کریڈٹ نہ لے سکے، لیکن جو اختلاف رائے تھا وہ ان کی کیبنٹ میں بیٹھ کر بھی دیا، ان کے ساتھ بھی رہ کر کیا. اور اچھے دوست کی حیثیت سے اختلاف رائے کرنا میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات نہیں تھی. لیکن میں اکثر یہ بات کہتا بھی تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا قلم جب پوری ریاست میں بھوچال آ جاتا تھا تب تھوڑی سی لڑائی لیتا تھا، پھر ساکت ہو جاتا تھا، کیونکہ ایگزیکٹو کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ان کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لینی پڑتی ہے، کیونکہ غلط فیصلہ صرف آپ کا ہوتا ہے اور صحیح فیصلہ سب کا ہوتا ہے. اور شاید ہمارے کچھ فیصلے ٹھیک تھے اور کچھ فیصلوں کی تاخیر کی وجہ سے ہمارے کچھ معاملات خراب ہوئے. میں جناب اسپیکر ساتھ پانی اس وجہ سے پی رہا ہوں کہ میرے گلے میں تھوڑی سی خراش ہے، تاکہ بات کرنے میں تھوڑی سی آسانی رہے. آپ کی بات اچھی لگ رہی ہے. جناب اسپیکر مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ جو وقت ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کا بستر نہیں. لیکن اگر ساتھیوں کا تعاون رہا، ورکرز کا تعاون رہا، عوام نے آنرشپ لی، تو یہ پھولوں کا بستر بھی بن سکتا ہے. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اکثر کہ آپ کے پاس کیا اس حکومت کو چلانے کا پلان ہے، کیا آپ آ کر ایسا کر دیں گے جو پچھلی حکومت نے نہیں کیا. یقیناً کوئی لمبی چوڑی میرے پاس تفصیل نہیں ہے، میرے پاس نیت ہے، میرے پاس لچک ہے، میرے پاس خواہش ہے، میرے پاس ول ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا. ایکشن کمیٹی اس پہ بات کرنا اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. کئی بار مذاکرات ہوئے، ناکام بھی ہوئے، کامیاب بھی ہوئے، اور میرا کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہے. لیکن ہمیشہ اس بات پہ میں قائل رہا کہ عوام کے معاملات اور عوام کے حقوق اور مسائل ان کو کبھی نہ کبھی حل ضرور کرنا ہے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ جتنی آپ کی چادر ہے، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ ان معاملات کو حل کر پائیں گے. اور اس میں ہماری شاید کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو ہو سکتی تھی اور ہم کرنا چاہتے بھی تھے، لیکن تاخیر کی بنیاد پر ہمیں اس کا نقصان بھی ہوا اور اس کا بوجھ بھی پڑا. لیکن آج پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر ریاست کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے میرے قلم کی طاقت سے کوئی معاملہ حل ہوتا ہوا تو اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس معاملے میں انشاءاللہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں پر بیٹھے عوام کے اندر جو لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، یہ طبقہ صرف مراد اور عیاشیوں کے لیے نہیں آتا. اس تاثر کو ظاہر کرنا ہے جو کہ غلط تاثر ہے. اس بات کو آج شاید یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ شاید مراد یافتہ لوگ ہیں، یہ لوگ شاید اقتدار میں آ کر اپنی ذاتی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. یقین مانیے جانیے جناب اسپیکر، سب سے بڑی قربانی اگر کوئی اس ریاست کے اندر دیتا ہے تو وہ سیاستدان دیتا ہے. اپنی زندگی، اپنی اولاد، میں آپ کو اپنے والد کی مثال پیش کرتا ہوں. پوری زندگی ریاست کے اندر سیاست کرتے رہے، بڑے منصب پہ فائز رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، ممبران اسمبلی بھی رہے، لیکن ایک اپنا ذاتی مکان جو انہوں نے بنایا بیماری کے دوران دوستوں کی کنٹریبیوشن سے، یہ ان کی پوری زندگی کا مالی ایسٹ ہے. اور وہ اب ان کا ذاتی مکان
میں نے اپنے 2021 کے الیکشن میں بیچا اور بیچ کر الیکشن کے اخراجات پورے کیے. تو یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن چونکہ آج دور بدل چکا ہے، نیریٹو کا دور ہے، بیانیے کا دور ہے، سچ اور جھوٹ کی تفریق الفاظ یا حقیقت کے بجائے سوشل میڈیا نیریٹو کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی اور لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں. شاید یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کبھی بھی نہیں. کوشش کروں گا کہ آج شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ آج جو میرا بینک اکاؤنٹ ہے، جو میرے اثاثے ہیں، آج سے 10-15 سال پہلے سے لے کر اور انشاءاللہ جب یہاں سے جاؤں گا بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اکثر میرے والد مرحوم خوش لباس آدمی تھے، خوش گفتار آدمی تھے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی میرے بارے میں یہ بات کی. شاید میں اس کا اثر اشیر بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش، چونکہ میرے والد صاحب کا مجھے آج بھی ایک چھوٹی سی وہ بات، چونکہ مختلف حوالوں سے بات چیت کی جا رہی تھی، تو میرے والد صاحب ایک بار مراج خالد وزیر اعظم بنے، وہ بھی بڑے سفید پوش آدمی تھے، غریب آدمی تھے. ان سے ملنے گئے تو وہاں پر وہ چین اسموکر تھے، تو والد صاحب نے سگریٹ کہیں گاڑی میں چھوڑا ہے، تو مراج خالد صاحب نے سگریٹ نکالے، وہ ریڈ اینڈ وائٹ ایک سستا سا سگریٹ تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بینسن پیتا ہوں. تو مراج خالد صاحب نے کہا راٹھور صاحب آپ تو ابھی آدمی ہیں. اس وقت وہ نگران پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مراج خالد صاحب میں آپ سے بھی زیادہ غریب آدمی ہوں. انہوں نے کہا راٹھور صاحب تسی شکلوں تے امیر لگتے ہو، میں شکلوں ہی غریب لگ رہا. تو ہماری شکل اور لباس پہ نہ جائیے گا، ہم بھی اسی سفید پوشی کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں جس طرح ممتاز راٹھور صاحب نے کی. اور وہی بقول شاعر کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کوشش کریں گے کہ پورے اخلاق کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چل سکیں. میں نے کوئی سچی بات ہے لمبی چوڑی تقریر بھی تیار نہیں کی. صبح اٹھ کر جو چند باتیں ذہن میں آئیں، جو آپ کی طرف سے ابھی بات چیت ہوئی. سب سے پہلے ہماری ریاست کے اندر یہ پہلے بھی تجربات ہوئے. 4 حکومتیں 2006 سے 2011 تک تبدیل ہوئی، اور اس بار بھی چوتھا وزیر اعظم آپ کے سامنے موجود ہے. یہ یقیناً اچھی روایت نہیں ہے، لیکن خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس ٹیڈور کو ڈسٹرپ آج تک نہیں کیا گیا، اور جاتے اور آتے ہوئے وزیر اعظم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ بہتری کے ساتھ جو وقت ملا ہے اس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں. یہاں پر آج یہ کہا گیا کہ یہ سسٹم، یہ حکومت شاید کسی وجہ سے آئی ہے. یہ خالصتاً آرگینک موو ہے، بالکل خالصتاً. اور یہ جو ہمارے ساتھ آج ان 13 سے ہٹ کر لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس حکومت بنانے کے لیے نہیں آئے. ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں ایڈجسٹمنٹ بنتی تھی. اور آپ یقین جانیے حکومت نہ بھی بنتے تو ہم چاہتے تھے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے. ہمیں حکومت بنانے سے زیادہ خوشی اس بات کی یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے، اور انشاءاللہ یہ مضبوط لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم ہے کہ آج پیپلز پارٹی 13 سے 27-28 پہ کھڑی ہے. دوسرا، میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. ہم میں سے یہاں بیٹھا کوئی شخص بھی عقل کل نہیں. قبر کی ماں کی کوکھ سے قبر تک یہ سیکھنے کا عمل جو لوگ جاری و ساری رکھتے ہیں وہ کبھی مار نہیں کھاتے. اور میں بھی یہ کوشش کرتا رہا ہوں اور کوشش کروں گا آج اس منصب پر بیٹھ کر بھی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ آگے چیزوں کو لے کر چلوں. اپوزیشن کو بھی اس بات کا یقین دلاتا ہوں، جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ فنڈز کی تقسیم سے لے کر دیگر معاملات تک انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. شاید اس میں آپ کوئی بہتری دیکھیں، لیکن اس بات کو بھی سمجھیے کہ آج دسمبر، جنوری،
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये उतना वक्त है जितना पिछली हुकूमत ने अपनी कैबिनेट बनाने में लगाया, और हमने उतने वक्त में डिलीवरेंस भी देनी है, लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा उतरना है। और जो मौजूदा रियासत की सूरत हाल है, जिसमें एहतजाजी तहरीकें भी चल रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सियासी क़यादत भी कमजोर हुई है, और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान को और इस रियासत का लाजवाब रिश्ता है, इसको फिर से हमने मजबूत करना है। क्योंकि जो कुर्बानियां पाकिस्तानी अफवाज ने हमारे लिए दी, उसकी मिसाल नहीं मिलती हमारे शोहदा ने। और फिर जब भी बुरा वक्त आया, चाहे सैलाब हो, चाहे जल्जला हो, या बनियानुल मरसूस, हर मौके पर हमने अफवाज पाकिस्तान को और अपने पाकिस्तानी भाइयों को अपने साथ उस मोहब्बत को कायम दायम देखा। तो इस हवाले से ये बड़ा नाजुक मरला है और नाजुक मोड़ है। इस मोड़ पर हमने वापस अपने आप को रेलिवेंट भी करना है, और वो मामलात और मसाइल जो अवामी हकूक से वाबस्ता है, उसमें हमने अपनी आवाज को एक्शन कमेटी या दीगर आवाज से ज्यादा ऊंचा करना है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे कहा कि जो मामला रियासत की हुकूमत ने करने हैं वो आप कीजिए, और जो गारंटियां पाकिस्तान ने दी है वो इंशाल्लाह हम और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके साथ मिलकर पूरी आपको सपोर्ट करेंगे कि वो मामला हल हो। ये खुश आइंद बात है कि उसके लिए हमें एक बड़ी सपोर्ट मिल रही है, जहां पर हमारी सीनियर क़यादत भी मौजूद है। मेरा ताल्लुक चूंकि एक जमात के साथ, ये पीपल्स पार्टी की खालिस्तान हुकूमत है। मैं जरूर अपने वालिद साहब को इस बात को दोहराऊंगा कि जब इंसान किसी एक मनसब पर पहुंचता है तो बारिश और धूप की मानद होता है, जो सब में बराबर पड़ती है बरसती है। हमने रियासत का वज़ीर बनना है और तमाम रियासत के लोगों के मफादात की बात करनी है। लेकिन मेरा चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिश्ता है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूं, और कोशिश भी करूंगा और ख्वाहिश भी है कि इंशाल्लाह कि इस 8-9 माह में अगर हम अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बना गई, मैं खाली एमएलए की हैसियत से भी रह के अपने आप को फख्र और कामयाब समझूंगा। मेरे लिए ये टास्क है जिस टास्क को हम सब ने अपने सीनियर्स की क़यादत और रहनुमाई में रहकर पूरा करना है। मैं चूंकि कंट्रोवर्सी के में आज आगाज में भी नहीं जाना चाहता, ना जाना चाहूंगा। एक्शन कमेटीज के साथ मैं पिछले 1.5-2 साल से बातचीत करता रहा। हसास मामलात हैं, कुछ जायज हैं, कुछ ख्वाहिशात के मुताबिक है। मोज़ेज़ मेरे दोस्त माजिद खान ने भी बात की। हम यकीन दिलाते हैं, हम माजरीन के वोट के हक में हैं, और यकीन दिलाते हैं कि जो मामलात आवाम के मुतल्लिका है, फंड्स के मुतालिक है, उस पर यकीनन दस्तखत हुए हैं। लेकिन जो आईनी मामलात हैं उस पर कमेटीज में बातचीत का सिलसिला जारी है। और राय साहब ने कहा यकीनन इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, लेकिन जब आवाम सड़कों पर निकल आए, जब वजीरों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाए, जब रास्ते बंद हो जाए, तो फिर आइन, किताब, एग्रीमेंट की चीजें माइट फिर राइट हो जाती है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि हमें इस चीज को देखना है। और आज चूंकि इंशाल्लाह जैसे कि कहा गया कि फायदा इस चीज का नहीं कि सिर्फ आपके सामने एक चेहरा तब्दील हो, ये वही लोग हैं, वही वजीर हैं, सब हम वही हैं। आपको निजाम के अंदर एक तब्दीली महसूस होनी चाहिए, आवाम दोबारा कनेक्ट हो, आवाम का सियासी जमातों पर एतमाद बहाल हो, ये हमारी असल कामयाबी होगी। इस हवाले से कुछ छोटी छोटी 2-4 चीजें जिसका मैं चाहता था कि वो ऐलान भी कर दिया जाए, क्योंकि हमने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, गवर्नेंस, मालियाती डिसिप्लिन, इस हवाले से कुछ चीजें जो कि बेइंतहा जरूरी थी, जिसमें सेक्रेटरी साहिबान जो एक गाड़ी इस्तेमाल करने के मिजाज होंगे, इजाफी चार्ज के बावजूद जिस सेक्रेटरी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास
افسر کے پاس ایک سے ہٹ کر کوئی دوسری گاڑی ہوئی تو وہ اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. سیکٹریز کی اسامیوں کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی. 20 سے زائد اسامیاں فوری طور پر ابالش کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ہمارے سابق سینئر بیوروکریٹس نے پنجاب کی طرز پر اپنی آسانی کے لیے ہم بلا اسکیل B20 کی سینئر ایڈیشنل سیکرٹریز اور اسپیشل سیکرٹری کی اسامیاں تخلیق کروا رکھی ہیں، جس کی پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کے صوبے میں جوازیت تو بنتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں یہ عیاشی کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں. میں انہیں فوری طور پر ابالش کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہ رائٹ سائزنگ کا پروسیس نچلی سطح تک انشاءاللہ جائے گا. محکمہ تعلیم کا ٹیکنیکل شعبہ، جہاں اب تک NTS کے بغیر تقرریاں ہوتی رہی ہیں، ٹویٹا کی موجودگی میں اس کی کوئی ضرورت نہ ہے، لہذا اس سے نظامت تعلیم میں ضبط کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جناب چودھری انوار الحق نے سرکاری گاڑیوں کے بے دریغ استعمال کو کنٹرول تو کیا، لیکن ارسل اینڈ رو ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب نہیں کی جا سکی. میں ارسل اینڈ رو ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب ہونے تک انتظامیہ، پولیس اور مانیٹرنگ کرنے والے اسسٹنٹ انجینئرز کے علاوہ گریڈ 18 سے نیچے کوئی سرکاری افسر گاڑی استعمال نہیں کرے گا. تمام محکمہ جات اور ادارہ جات کے اندر 1 ہفتہ اضافی گاڑیاں سینٹرل پول ٹرانسپورٹ میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے. چودھری معروف اور کرنل وقار صاحب نے جو بایو میٹرک کا نظام قائم کیا ہے، اس پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہوگا. اور کرنل وقار صاحب اٹھ کر چلے گئے ہیں، وہ اب حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی روح گاڑیوں کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی. اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس لیے احتجاج کیجیے گا. سرکاری ملازمتوں میں میرٹ اور براہ راست کوٹے کی حق تلفی کی وجہ سے نوجوانوں میں مایوسی پھیلتی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نوجوان جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں. اس سلسلے میں نوجوانوں کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے پبلک سروس کمیشن کو مکمل فعال کرنے کے علاوہ پبلک سروس کمیشن میں اسٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور براہ راست کوٹا پر 100% عمل درآمد کیا جائے گا. اس سلسلے میں پبلک سروس کمیشن سے مشتہر ہونے کے بعد 1 جنوری 2020 سے اب تک واپس کی جانے والی تمام اسامیوں سے متعلق جملہ نوٹیفیکیشن منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اور پبلک سروس کمیشن ان اسامیوں پر 1 ماہ کے اندر امتحان لے کر امیدواران کا انتخاب کرنے کا پابند ہے. گریڈ 18 تک جملہ اسامیاں جن میں براہ راست تقرری کا کوٹا 100% ہے کے علاوہ تمام اسامیوں پر تقرری کے لیے براہ راست کوٹے کو کم کر کے 50% مقرر کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس پر تمام محکمہ جات 1 ماہ کے اندر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کے پابند ہوں گے. آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق 3rd پارٹی ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس ایکٹ کے تحت نہ صرف سرکاری محکمہ جات بلکہ اعلیٰ عدلیہ قانون ساز اسمبلی، لوکل گورنمنٹ بورڈ، PDO، ترقی ادارہ جات، جبکہ AJ کے بینک میں بھی 3rd پارٹی کے تحت تقرریوں کا اعلان کرتا ہوں. ماضی میں میرٹ اور سینیارٹی کے بغیر من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے ان اسامیوں پر اپگریڈیشن کی جاتی تھی. اب اپگریڈیشن پر ذاتی اسامیوں کے حد تک مکمل مبادلہ کا اعلان کرتا ہوں. مختلف محکمہ جات میں ٹائم سکیل پالیسیز الگ الگ ہیں. تمام محکمہ جات کے لیے یکساں ٹائم پالیسی کا اعلان کرتا ہوں، جس کے تحت کیریئر میں 2 ترقیابیاں کرنے والا ملازم 1 ماہ سے زائد ٹائم سکیل حاصل نہیں کر سکے گا اور گریڈ 19 سے اوپر کسی کو ٹائم سکیل نہیں دیا جائے گا. ماضی میں روزگار فراہم کرنے کے لیے سرکاری محکمہ جات میں بے شمار تقرریاں کی جانے کے لیے غیر ضروری اسامیاں تخلیق کی جاتی رہی ہیں، لیکن اب یہ نظام مزید یہ بوجھ برداشت کرنے اور اٹھانے سے قاصر ہے. مثلاً سول سیکریٹریٹ، سیکشن کلرک، اسسٹنٹ اور نگران تینوں کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ فائل سیکشن افسر کی ٹیبل تک صرف پہنچاتے ہیں، جس کے لیے 3 سٹیجز قائم ہیں، جسے ریاستی مسائل اور عوام کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور سول سیکریٹریٹ اور محکمہ جات میں سیکشن آفیسر اور ایڈیز کی اسامیاں موجود ہیں، وہاں نگران کی جملہ اسامیاں بھی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. عوامی شکایات کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم، وزراء، چیف سیکرٹریز، سربراہان محکمہ جات ہر ضلع میں کھلی کچہریاں لگائیں گے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم آفس اور چیف سیکرٹری آفس
میں شکایات باکس لگائے جائیں گے اور ہر 15 دن بعد وزیر اعظم اور چیف سیکرٹری کی نگرانی میں کھولے جائیں گے. تمام شہری اور سرکاری ملازمین کسی قسم کی جائز شکایات ثبوت کے ساتھ دے سکیں گے اور انشاءاللہ ان شکایات پر بلا تخصیص کارروائی بھی ہوگی. سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو برابر مواقع مہیا کرنے کے لیے کمفرٹیبل ماحول مہیا کرنا، اس طرح سوسائٹی کی متاثرہ خواتین کی دیکھ بھال اور ان کے لیے قائم شدہ ہاسٹلز کی سہولیات کو بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح ہوگا. عوام کو انتظامی انصاف مہیا کرنے کے لیے فوری عدالتی انصاف مہیا کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کی مشاورت سے عدالتی اصلاحات لانے کا اعلان کرتا ہوں، جس کے لیے جلد اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی سمیت دیگر امور پر مشاورت کر کے عدالتی اصلاحات لائی جائیں. آزاد کشمیر میں شہری اور سول سوسائٹی سمیت تمام مکتب فکر اور ایکشن کمیٹی کا مطالبہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہائیڈرل پروجیکٹ کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جائیں اور لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج جیسے مسائل کے حل کیے جائیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر وفاقی حکومت کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹس کو یقینی بنایا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حکومت اور آزاد کشمیر کے آئندہ الیکشن کے حوالے سے ایک منشور ترتیب دیا ہے جس میں آزاد کشمیر کے جملہ مسائل کا حل موجود ہے. ان میں سے شارٹ ٹرم نکات بھی ہیں. اس حکومت اس پر عمل کرائے گی اور لانگ ٹرم نکات کے سلسلے میں پالیسیز طے کی جائیں گے جس میں آزاد کشمیر کے ہائیڈل پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنا، ٹورزم کو پروموٹ کرنا، ٹورزم پالیسی، مہاجرین 1989 کے مسائل، متاثرین منگلا ڈیم کے مسائل، آزاد کشمیر کے بینک کو شیڈول بنانا، آزاد کشمیر بھر میں موبائل کمپنیز کے خلاف شکایات اور انٹرنیٹ کی سست سروس سمیت دیگر ایشو شامل ہیں. آزاد کشمیر میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو طاقتور بنانے، نوجوانوں کو کار سرکار میں شامل کرنے اور روزگار کے موقع فراہم کرنے جیسے اہم ایشوز ہماری حکومت کی ترجیحات ہوں گی. میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کے ساتھ اکثر چھوٹے ملازمین کی بہت توقعات رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان توقعات میں قائم رکھنے میں تھوڑا سا اپنا حصہ ضرور ڈالوں. اسکیل ایک کے ایسے تمام عارضی ملازم جو مستقل اسامی پر تعینات ہیں اور جن کے متعلق کوئی عدالتی مقدمات نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کے حق عود لین کے خلاف تعینات ہیں، ان تمام ایک اسکیل کے ملازمین کو مستقل کرنے کا اعلان کرتا. اسکیل B1 کے جملہ ملازمین کو 1 دسمبر 2025 ایک اضافی تنخواہ دیے جانے کا اعلان کرتا ہوں. جو محکمہ جات اپنے بجٹ سے دینے کے پابند ہوں گے، البتہ ترقیاتی بلدیاتی اداروں کے ملازمین کے لیے محکمہ مالیات گرانٹ دے گا. تمام ڈرائیورز کی اسامیاں 4 سے B5 میں اپ گریڈیشن کا اعلان کرتا ہوں. پولیس کانسٹیبل کی تمام مراد پنجاب کے برابر VIPs ڈیوٹی کرنے والے تمام ملازمین کو TADA دے کر ملازمین کی طرح پے اسکیل کے مطابق دینے کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ آئین کے تحت حاصل اختیارات کو پیروکار لاتے ہوئے آزاد کشمیر کی جملہ جیلوں میں قیدیوں کی سزا کا 60 ایام کی معافی کا اعلان کرتا ہوں. اس معافی کا اطلاق حدود کا ساتھ دیگر جاسوسی، ملک دشمن سرگرمی اور دہشت گردی کے مقدمات میں سزا یافتہ قیدیوں پر نہیں ہوگا. تو یہ کچھ مختصر سا آغاز تھا اس یقین خدمات کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے یہ مختصر سا عرصہ خدمت کے لیے دیا ہے. اس میں لوگوں کو کم سے کم یہ اعتماد دلا سکوں کہ اس ایوان میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، خواہ وہ کسی پارٹی کے ہیں، وہ آپ کے حقیقی معنوں میں صحیح نمائندے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہیں بھی. لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی. اللہ کی ذات مجھے یہ توفیق دے کہ میں عوام کے، ہماری پارٹی، ہماری حکومت اس کے معیار پر، ان کی امیدوں پر پورا اتر سکے. میں ایک بار پھر اپنے اس پار رہنے والے کشمیری بھائیوں کا، جن کی قربانیوں، جن کی جدوجہد کی وجہ سے آج یہ پورا نظام قائم ہے، میں ان کو بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں ضرور دکھائے گا
جب کشمیریوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملے گا. آپ احباب کا شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جی. آپ نے بہت اچھی کی اور بہت اچھے پوائنٹس رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مل کے اس عمل کا اب میں